تعلیمات اسلامیہ اور الہی احکام پر بات چیت کرتے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو درس ہمیں قرآن نے دیا ہے، شریعت کا جو خلاصہ ہے، وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ عقائد ہیں ایک حصہ، احکام ہے دوسرا حصہ، اخلاق ہے تیسرا حصہ۔ عقائد کا دوسرا نام اصول دین ہے اور احکام کا دوسرا نام فروع دین ہے۔ عقائد وہ ایگریمنٹ ہے، وہ آپ کے دل کا احوال ہے جو آپ نے اپنے پروردگار اور آپ کے درمیان پایا جاتا ہے۔ عقیدہ دل کی بات ہے۔ عقیدہ وہ چیز ہے جو خدا نے ہم پر لازم قرار دیا ہے، اور انسان اس میں ذرا برابر کمی بیشی کرے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور تمام عبادتوں کی قبولیت کی شرط صحیح عقیدہ ہے۔ اس کی آسان سی مثال دوں کہ عقیدہ اس ٹریٹی، ایگریمنٹ اور کنٹریکٹ کی حیثیت رکھتا ہے جو کہ ہم اپنے پروردگار سے باندھتے ہیں۔ جس طرح آپ جہاں کہیں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ایک آپ کا کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایک آپ کا کام ہوتا ہے۔ کنٹریکٹ کی بنیاد پر آپ کو کام کی نسبت سے اجرت ملتی ہے، عقیدے کی بنیاد پر عمل کا ہمیں اجر ملتا ہے۔ نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکوٰۃ عمل ہے، لیکن یہ ان تمام اعمال کا دار و مدار عقیدے کی بنیاد پر۔ ایک آدمی ساری زندگی نمازیں پڑھے لیکن وہ امامت کو اگر قبول نہیں کرتا، علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول نہیں کرتا، اس کے دل میں آل بیت کی محبت نہیں ہے، اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائیں۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ولایت پر ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کی 2 رکعت نماز حساب میں آئے گی۔ یا آسان کر دوں کہ ایک آدمی 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں آل بیت کی محبت نہیں ہے، وہ 1000 ریجیکٹ ہو جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک اگر 2 رکعت پڑھ رہا ہے لیکن عقیدہ ولایت پر ہے تو یہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ یا تھوڑا سا اور آسان کر دوں، ایک آدمی 1000 رکعت نماز پڑھے بغیر وضو کے، اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی 1000 رکعت۔ اس کے مقابلے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن وضو کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ ایک آدمی 1,00,000 رکعت نماز پڑھتا ہے لیکن قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے اس کی نماز ریجیکٹ ہوئے گی، اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں 2 رکعت ایک آدمی پڑھ رہا ہے لیکن قبلہ رخ پڑھ رہا ہے۔ بس عقیدہ ضروری ہے، عقیدے کی بنیاد پر اعمال پرکھے جائیں گے۔ بس شریعت کی 3 سیکشن ہیں، عقائد، احکام اور اخلاق۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اخلاق کو عقائد اور احکام پر برتری حاصل ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اخلاق کے زمرے میں آتی ہیں، مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے لیکن وہ اسٹرانگ اور پاورفل۔ آسان سی آپ کو مثال دوں کہ نماز جب آپ شروع کرتے ہیں تو نماز کو توڑنا، اس کو درمیان میں کینسل کرنا جائز نہیں کسی صورت میں۔ جب آپ نے نیت کر لی اللہ اکبر تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ نماز کو انتہا تک پہنچائیں، سلام تک اسے لے جائیں، درمیان میں اس کو توڑ نہیں سکتے، جائز نہیں کسی صورت میں، چاہے وہ آدمی چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم دین ہو، غیر عالم دین ہو، خاص کاسٹ سے اس کا تعلق ہے، خاص قبیلے سے اس کا تعلق ہے، وہ نماز کو کینسل نہیں کر سکتا۔ لیکن وہیں پر اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں تو ایک بچہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ آپ نماز کو توڑیں۔ وہ نماز جس کو توڑنا حرام تھا واجب ہو جاتا ہے اس کو توڑیں اور بچے کو خطرے سے بچائیں۔ نماز واجب ہے، ضروری ہے،
لیکن ایسی جگہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے جو لوگوں کے لیے رفت و آمد کا ذریعہ ہے اور لوگوں کے رفت و آمد میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں آپ، تو نماز وہاں پڑھنی جائز نہیں۔ نماز واجب ہے، ضروری ہے، احکام دین میں سے ہے، فروع دین کا پہلا رکن ہے، ان قبلت ما سوا، ان ردت ما سوا۔ لیکن یہی نماز اگر وضو کا پانی غصبی ہو تو نماز آپ کی جائز نہیں۔ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ غصبی ہے تو نماز آپ کی صحیح نہیں۔ کیوں؟ غصبی حقوق الانسان کا مسئلہ آ جاتا ہے، حقوق العباد کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ مقدم ہے۔ اور دیکھیں نا، عبادت کو بہت زیادہ فوقیت حاصل ہے، لیکن عبادت حقوق اللہ میں آتی ہے، اس کے مقابلے میں حقوق الانسان ہے، حقوق العباد ہے، اس کو فوقیت حاصل ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں، بخش سکتا ہوں۔ کسی نے نماز نہیں پڑھی، بخشش اس کی ہو سکتی ہے، روزہ نہیں رکھا، بخشش اس کی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہے اس کی بخشش نہیں ہے جب تک وہ خود آدمی معاف نہ کرے۔ یعنی اگر آپ کسی وقت کی نماز آپ کی چھوٹ گئی اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن غیبت آپ نے کی ہے تو غیبت کی معافی نہیں ہے۔ کسی پر تہمت لگائی ہے، الزام لگایا، اس کی معافی نہیں ہے۔ کسی سے بد اخلاقی کی ہے، معافی نہیں ہے۔ کسی سے وعدہ خلافی کی ہے، معافی نہیں ہے۔ بس شریعت کی 3 ایسے عقائد ہیں، احکام ہیں اور اخلاق ہے، اور اخلاق کو عقائد اور احکام پر فوقیت حاصل ہے۔ صلوات پڑھ بندو۔ آج ہم امام جواد علیہ السلام، کیونکہ ان کی شہادت کے ایام ہیں، ان کی بارگاہ سے استفادہ کرتے ہوئے ایک حدیث امام کی آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں خفض الجناح زینت العلم، تواضع کرنا، انکساری کرنا، عاجزی کرنا، تکبر اور غرور سے پرہیز کرنا، یہ علم کی زینت ہے۔ اور جو سب سے زیادہ انسان کو چیز مار دیتی ہے نا، وہ غرور ہے، اور غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے۔ شیطان کیوں ملعون کہلایا؟ کیوں خدا کی بارگاہ سے دور ہو گیا؟ کیوں لعنتی کہلایا؟ غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اور ایک آدمی اگر علم کا پہاڑ ہے اس کے پاس نا، اگر تکبر ہے تو گویا اس کے پاس علم نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ علم کی زینت یہ ہے کہ انسان متواضع ہو، خفض الجناح، کہ وہ کیا ہو، اس کے پر ڈاؤن ہو، عاجزی اس میں ہو، انکساری اس میں ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہر جگہ عاجزی بھی ضروری نہیں۔ بعض ایسی جگہیں جہاں پر ضروری ہے کہ انسان بتائے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ بعض کا ضرورت ہوتا ہے۔ امیر المومنین اتنی بڑی عظیم شخصیت، ان سے تواضع لوگ سیکھتے تھے، ان سے انکساری لوگ سیکھتے تھے، ان سے انسان جو ہے وہ لوگ عاجزی سیکھتے تھے، لیکن جب شورا کا مسئلہ آیا تو امام نے بیان کیا کہ میں کون ہوں، میرا کیا مقام۔ فرمایا میں وہ ہوں جس کا دروازہ کھلا رہا ہے، لوگوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ میں ہوں جس کے لیے جس کے گھر میں ستارہ اترا۔ میں ہوں جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ میں ہوں جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی۔ یعنی بعض کو ضروری ہوتا ہے کہ انسان بیان کرے، اور یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عاجزی کی وجہ سے، آپ عاجزی کی وجہ سے کہیں کہ میں طالب علم ہوں، تو لوگ یہی کہنا شروع کر دیں یہ تو طالب علم عالم دین ہے ہی نہیں۔ ہوتا ہے بعض کا ایسا۔ ہمارے ایک دوست تھے ایران میں، مشہد میں، تو انہوں نے جب وہاں ہم گئے تو اپنے گھر کو خط لکھا، تو خط کے نیچے پرانے زمانے میں خط ہوا کرتا تھا، فون کا زیادہ سسٹم نہیں ہوا کرتا تھا، ای میل نہیں ہوتے تھے۔ اور نیچے خط میں اس نے لکھا کہ احقر العباد محمد حسنین۔ احقر یعنی بندہ ناچیز۔ وہ گھر والوں نے سمجھا کہ کوئی یہ لقب ہے حجت الاسلام کی طرح، انہوں نے خط کے اوپر ایڈریس پر لکھ کر بھیج دیا احقر العباد محمد الحسنین۔ یہ کہ دوستمون را تازه ایران رفته بودیم که درس بخوانیم، یکی از دوستمون خیلی آدم افتاده بود، منکسر مزاج بود،
بے خانوادش نامه نوشت، زیر نامه که می‌نویسن و علیکم السلام و سلام، ما اردو و سلام میگیریم، شما آخر میشین به تشکر می‌نویسید یه چیزی می‌نویسید. زیرش نوشته بود احقر العباد محمد الحسنین. اون خانوادهش فکر کردن این مثل حجت الاسلام. اون بالا آمدن جای آدرس نوشته بودن که به دست احقر العباد محمد الحسنین برسد. یعنی اینطوری هم نباشه که اینقدر بیافتید، اینقدر شما انکساری کنی که مردم فکر کنن که این حقیقت فکر کنن، بگن که آقا ما بعضی جا که میرفتیم برای سخنرانی میگفتیم ما طلبه هستم، مردم فکر میکردن این چیز طلبه چیزی نخوانده، هنوز درسش داره ادامه پیدا میکنه، این یعنی این روحانی یا اخوند نیست. یہ ضروری ہے کہ انسان موقع دیکھے کہ سامنے والے لوگ جو ہے وہ کس قسم کے ہیں، اور بعض اوقات متکبر کے مقابلے میں تکبر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ آپ عاجزی سے بولیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. وہ جس طرح ایک سنی عالم دین عرفان شاہ کے مقابلے میں چلا گیا، مناظرہ شروع کر دیا، اس نے ٹاپک تھا معاویہ. تو اس عالم دین نے جاتے ہوئے کہا کہ میں بندہ ناچیز ہوں، میں خدا کا حقیر بندہ ہوں. تو عرفان شاہ نے کہا کہ ہم نے حقیر لوگوں سے مناظرہ نہیں کرنا. یعنی مناظرے میں جب آپ حقیر اپنے آپ کو کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے گرا رہے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں غلط خیال کر رہے ہیں. بس عاجزی انکساری ہونی چاہیے، تکبر غرور سے دوری اختیار کرنی چاہیے. لیکن موقع اور محل بھی ہوتا ہے کہ انسان نے کون سا کام کس محل پر کرنا ہے، کس موقع پر کرنا ہے. امام فرماتے ہیں حفظ الجناح زینت العلم، علم کی زینت یہ ہے کہ انکساری اختیار کریں. وحسن الادب زینت العقل، اچھے اخلاق سے پیش کر آنا یہ عقل کی زینت ہے. یعنی جو آدمی خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، اچھا اخلاق پیش، اس کا مطلب ہے وہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے. اور اچھا اخلاق انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، کہیں پہ فائدہ پہنچائے نہ پہنچائے، نقصان نہیں پہنچا. اور یہ بھی یاد رکھیں اچھا اخلاق خدا کے لیے کریں. یہ نہ ہو کہ امیر آدمی ہے جس سے آپ کو غرض ہے، جس سے کوئی مطلب ہے، اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اور جس آدمی سے آپ کو غرض نہیں ہے، معمولی سا آدمی ہے، کمزور سا آدمی ہے، کم پیسے والا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس سے جو ہے وہ آپ اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں. نہیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور خدا کے لیے اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اور پھر جب خاص طور پر آپ مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں، 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ شیعہ ہے، یہ مومن ہے، تو اچھا اخلاق ایک تبلیغ کا سبب بن سکتا ہے. اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ اچھا اخلاق پیش کیا، دشمن سے بھی، دوست سے بھی، منافق سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے، کافر سے بھی اچھے اخلاق سے پیش آئے. اور پیغمبر گرامی کو مشہور واقعہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون روزانہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، اذیت پہنچاتی تھی. اور ایک دفعہ دیکھا کہ نہیں آئی، پیغمبر نے سوال کیا کیوں نہیں آئی؟ کہا گیا کہ بیمار ہے اس لیے نہیں آئی کوڑا پھینکنے کے لیے. تو پیغمبر گرامی اس کے پاس اس کی عیادت کرنے کے لیے چلے. یکی از زنای این مکه هر روز جسارت میکرد در محضر پیغمبر اسلام، آشغال جمع میکرد، هر موقع پیغمبر از اون نزدیک خانهش رد میشدن این جسارت میکرد. یک روز پیغمبری که میخواستن رد بشن دیدن که نیامده، جویا شدن، سوال کردن که آقا این خانم که هر روز میآمده اشغال میریخت چرا امروز نیست؟ گفته شده که مریضه، بیماره، برای عیادتش رفتن. موقعی که وارد خانه شدن ترسید که آمده که انتقام بگیره. گفت که من نیامدم اینکه انتقام بگیرم، میخواستم بپرسم که احوالتون چه مشکلی داری، کمکی میخواید، نیازی دارید کہ بیتون برسونم. بس دیکھیں اخلاق سے جو ہے وہ پیغمبر گرامی نے دین اسلام کو پھیلایا ہے. عیسائی آئے ہیں نجران کے، مسجد میں آ کر انہوں نے گھنٹیاں بجانا شروع کر دی ہیں، اپنے انداز میں نماز پڑھی ہے انہوں نے، پیغمبر نے منع نہیں کیا، ان کو سختی سے پیش نہیں آئے، اور پیغمبر کی مسجد میں بیٹھ کر پیغمبر سے مناظرہ کر رہے ہیں. آج کا کوئی پیر ہو نا، کوئی اس سے مناظرہ کرے، مرید اس کو مناظرے والے کو لٹا دیں گے. لیکن پیغمبر گرامی نے منع فرمایا کہ ان کو بات کرنے دیں، دلیل دینے دیں، استدلال کرنے دیں،
اور پھر جب دیکھا کہ دلائل سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو قرآن نے کہا قُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ اب معاملہ جو ہے استدلال سے، مناظرے سے، دلیل سے، آرگومنٹ سے حل نہیں ہو رہا تو اب جو ہے کیا ہے، موبائل تک مسئلہ جائے. بس عقل کی زینت یہ ہے کہ انسان اچھا اور با اخلاق ہو اور با ادب ہو. وَبَسْطُ الْوَجْهِ زِینَةُ الْحِلْمِ، حشاش بشاش چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ، متبسم چہرہ، وہ زینت ہے کس کی؟ برداشت کرنے کی. برداشت انسان کو کامیاب کرتی تھی. پیغمبر گرامی نے دیکھے نا مکہ میں، مدینے میں کتنی مصائب ان پہ آئی، برداشت کرتے رہے. خود امام علی 25 سال گھر میں بیٹھے رہے، برداشت کرتے رہے، اور ذرا برابر محسوس نہیں ہونے دیا کہ علی پر سختی ہو رہی ہے، علی پر مصائب آ رہے ہیں، علی کے لیے مشکلات آ رہی ہیں. بس انسان کو چاہیے کہ حلم سے کام لے، برداشت سے کام لے، تحمل سے کام لے. ایک صلوات میں بندواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد